بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ عید منانا، اس پر خوشی کا اظہار کرنا، محفل میلاد منانا، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حلال ہے یا حرام ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ کسی بھی چیز کو حرام قرار دینے کے لیے اسلام نے اصول بنائے ہیں۔ اسلام کے اندر قواعد بھی موجود ہیں، اصول بھی موجود ہیں۔ کسی بھی چیز کو حلال کرنے کے لیے یا کسی بھی چیز کو حرام ٹھہرانے کے لیے اس کی تفصیل قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب عید میلاد النبی منانا، تو کیا اس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا؟ اس کا حکم اللہ کے رسول نے دیا؟ اس کا حکم قرآن نے دیا؟ اس کا حکم کہاں پہ آیا کہ تم عید مناؤ؟ کہیں پہ حکم نہیں آیا، تو کیا اس کو سمجھ لیا جائے کہ یہ حرام ہو گیا؟ حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر چیز میں جو اصل ہے وہ اباحت ہے، یعنی ہر چیز کی اصل جو ہے وہ اباحت ہے، اصلاً ہر چیز مباح ہے۔ اگر اس کے اوپر قرآن میں سے دلیل آ گئی اس کی حرمت پر تو وہ حرام ہے، حدیث مبارکہ میں اس کو حرام قرار دے دیا گیا تو وہ بھی حرام ہے۔ لیکن اگر اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی حرمت قرآن نے بیان نہیں کی، وحی جلی یا وحی خفی میں اس کی حرمت نہیں آئی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ حرام ہے، بلکہ یہ حلال ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں حرام چیزوں کو بیان کیا اور آگے ارشاد فرما دیا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ، کہ ان چیزوں کے علاوہ جو چیزیں تمہارے لیے وہ حلال ہیں۔ جن چیزوں کو حرام کر دیا گیا ان میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ عید میلاد النبی حرام ہے، بلکہ اگلی یہ آیت بتا رہی ہے کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ، جو ان کے سوا ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ، جو اللہ تبارک و تعالی نے تم پر حرام کی ہیں ان کی تفصیل بھی بیان فرما دی ہے۔ اب جو حرام چیزوں کی تفصیل بیان فرمائی ہے ان چیزوں میں عید میلاد النبی کہیں بھی منکرین دکھا دیں کہ حرام لکھا ہو۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اپنے دل کے ذریعے جس کو چاہا حرام مان لیا، جس کو چاہا حلال قرار دیا، اپنی خواہشات کے ذریعے چیزوں کو جو حرام قرار دے دیں، فرمایا بہت سارے گمراہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حد سے بڑھنے والوں کو پسند ہی نہیں فرماتا۔ اور جو چیزیں حرام ہیں ان کو حلال قرار دینا یا جو چیزیں حلال ہیں ان کو حرام قرار دے دینا، یہ اس پر بات ہوتی ہے۔ اب اگر شروع سے ہی کہہ دیا جائے کہ عید میلاد النبی حرام ہے تو اس کی دلیل کہاں پہ ہے؟ جو عید میلاد النبی کو حرام کہتے ہیں، جائز نہیں کہتے، ان کو مشکوٰۃ شریف کی حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ چیز جو حلال ہے کتاب اللہ میں موجود ہے، ہر وہ چیز جس کو حرام قرار دیا گیا کتاب اللہ میں موجود ہے، اور جو چیزیں یعنی جن کے بارے میں نہ حلال کے بارے میں بتایا گیا نہ حرام کے بارے میں بتایا گیا مخفی ہیں، کتاب اللہ ان سے خاموش ہے۔ کتاب اللہ جن چیزوں سے خاموش ہے، فرمایا ان کو اگر تم کر لو گے تو وہ تمہیں معاف ہیں۔ تو یہ بھی حلت کی دلیل بنتی ہے، عید میلاد النبی کے حلال ہونے کی دلیل بنتی ہے کہ جن چیزوں سے کتاب اللہ خاموش ہے ان پر بھی معافی دی گئی ہے۔ چیزوں میں اصل جو ہے وہ اباحت ہے۔ تو آئیے اب قرآن و حدیث میں دیکھتے ہیں کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی پیدائش پر ذکر کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر ربیع الاول میں محفل سجانا یا کبھی بھی محفل سجانا، حضور کی آمد کی میلاد کی محفل سجانا، یہ محفلوں میں ہوتا کیا ہے؟ تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی ولادت کے جو واقعات ہیں مستند ان کا بیان ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، درود و سلام ہوتا ہے۔ اب یہ چیزیں کہاں ناجائز لکھی ہیں؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
جو تمہارے رب کی تم پر نعمت ہے ان کا چرچا کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہیں۔ تو کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نعمت نہیں ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کیا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرما کر ہم پہ احسان نہیں کیا؟ کیا اللہ کے رسول عظیم نعمت نہیں ہے؟ بلکہ نعمت ہیں، ہر نعمت سے بڑھ کر حضور عظیم نعمت ہیں۔ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت نہیں ہے؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا فضل نہیں ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قرآن میں نہیں ہے؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، یہ قرآن میں نہیں ہے؟ حضور اللہ کا فضل بھی ہیں، حضور اللہ کی نعمت بھی ہیں، حضور اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہیں، اور اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، شاد فرمایا محبوب ان کو کہہ دو اللہ کا تم پر فضل ہو، اللہ کی تم پر رحمت ہو تو خوب خوشیاں مناؤ۔ یہ قرآن پاک میں آ رہا ہے۔ اب جو کہتے ہیں عید میلاد النبی جائز نہیں ہے، اس کی علت کی دلیل کہاں ہے؟ کسی چیز کو حرام کرنے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، وہ دلیل یا تو قرآن سے لے آؤ یا حدیث سے لے آؤ۔ نہ اس کی حرمت کی دلیل قرآن سے ملے گی، نہ اس کی حرمت کی دلیل حدیث سے ملے گی، بلکہ اللہ کا فرمان ہے کہ جو چیزیں تم پر حرام ہیں ان کی تفصیل بیان کر دی گئی، ان کے علاوہ جو ہیں وہ حلال ہیں۔ تو یہ ان تفصیلوں میں، اس تفصیل میں یہ عید میلاد النبی نہیں ہے، پتہ چلا حلال ہے۔ اور مشکاۃ شریف کی حدیث بتا رہی ہے کہ جن چیزوں سے کتاب اللہ خاموش ہے، یعنی نہ حرمت کا ذکر کیا نہ علت کا ذکر کیا، اگر تم ان کو کرو گے تو وہ اس میں بھی معافی دی گئی ہے۔